بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا صدق الله مولانا العظيم. میرے نہایت ہی عزیز اور پیارے بچوں، اس وقت میرے اس بیان کے اصل مخاطب یہی ہمارے نوجوان بچے ہیں. ہمارے بعض وڈی اور بڑی عمر کے جو حضرات بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں تھوڑی سی معذرت چاہوں گا. میں آج بہت کھل کر اپنے ان بچوں کے سامنے ان کو پیش آنے والے مسائل کے سلسلے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی فتنہ اٹھتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتیوں پر بڑے احسانات ہیں. آپ کا ایک عظیم احسان یہ بھی ہے کہ آپ نے امتیوں کو قیامت تک پیش آنے والے فتنوں سے آگاہ کیا. یہ ایک نبی کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ کچھ غیب کی باتیں نبی کو بتا دیتے ہیں. ساری غیب کی باتوں پر نبی مطلع نہیں ہوتا. کچھ باتیں اللہ نبی کو غیب کی بتا دیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں میں سے قیامت تک امت کو جو جو فتنے پیش آئیں گے ان کے بارے میں بھی پیشین گوئی فرمائی ہے، آگاہی فرمائی ہے. ایک پیشین گوئی آپ نے یہ بھی فرمائی، تتجارى فیہم الاہواء کما تتجارى الکلب او کما قال علیہ السلام. لوگوں کے رگو پے میں، ان کے بدن میں شہوتیں ایسی پیوست ہو جائے گی، ایسی رچ بس جائے گی جیسے یہ ہڑکھائیلا کتا ہوتا ہے، باولا کتا جس کو کہتے ہیں. اس کے رگ و رگ کے اندر وہ ہڑکوا پیوست ہو جاتا. آپ نے کتے کو دیکھا ہوگا، وہ ہڑکھائیلا ہو جاتا ہے تو اس کے بدن کے ہر جز کے اندر وہ وائرس، وہ جمس پھیل جاتے ہیں. بس اس کو ایک ہی ویژن سامنے رہتا ہے، کاٹو دوسروں کو، اور کچھ سمجھ نہیں پڑتی اس کو. ویسے ہی امت کے افراد میں شہوتیں رگو پے میں پیوست ہو جائے گی. ہمارے بدن کے ایک ایک جز کے اندر شہوتی شہوت، بس اس کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور ایسا ہے. اور آپ اگر معاشرے پر نظر ڈالیں میرے بچوں تو شاید ہم کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اسی دور کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ابھی اور آگے بہت ساری شاخیں نکلے گی، اللہ حفاظت فرماوے. پتہ نہیں یہ ریلا کہاں جا کر رکے گا. اسکولوں کے اندر سیکسول لیسنس کا داخل کیا جانا، LGBTQ کے نام سے مستقل فتنے کا امت میں آ جانا، لیزبین، گے اور اس قسم کی خواہشات والی چیزوں کا امت میں خوب پریپلان پھیلایا جانا، یہ سب کیا بتا رہا؟ انسان دیکھ دیکھ کر، سن سن کر اتنا زیادہ خواہش کا پلندہ بن جائے گا جس سے ہڑکھائیلا کتا ہوا کرتا. آپ نے ایگزامپل بھی دیا، نبوی ایگزامپلز بھی جو ہے نا وہ اپنی جگہ ایک ایسی چیز ہے. دنیا کا کوئی آدمی اتنی
فٹ ایگزیکٹ ایگزامپل نہیں دے سکتے. LGBTQ کا فتنہ تو آپ جانتے ہیں. باقاعدہ دنیا میں ابھی تو انگلینڈ وغیرہ بعض ممالک کے اندر شروع اسکول سے داخل ہے. چھوٹا بچہ جب داخلہ پاتا ہے وہیں سے اس کو یہ سیکس کے اسباق سکھائے جا رہے ہیں. ابھی 2-1 سال پہلے ایک فاضل آئے تھے ہمارے جامعہ میں, وہ بتا رہے تھے کہ ہم انگلینڈ والوں کو اتنی فکر ہے ہمارے بچوں کی کہ یہ بچے ابھی تو 6 سال 7 سال کی عمر کے اور سیکس کے ان لیسنز کو اگر پڑھیں گے تو نہ جانے ان کے اندر بڑے ہونے کے بعد کتنی خواہشات بڑھ جائیں گی. چنانچہ جو شریف طبقہ ہے وہ تو اپنے بچوں کو سرکاری اسکول سے نکال کر خانگی ٹیوشن کے ذریعے سے اسکول پڑھانے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن دوسری طرف ٹربل یہ ہے کہ وہ اتنا مہنگا ہے کہ ہر آدمی اس کے مالی بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ بہت نیچے سے کوششیں چل رہی ہیں اور پورے عالم میں اس کو بچھا دینے کا ان کا پلان ہے. کوئی طبقہ خالی نہ رہے. ابھی تو ان ملکوں کے اوپر یہ کورس تھوپا جا رہا ہے جو ممالک ان کے مقروض ہیں, جنہوں نے بڑے بڑے قرض لے رکھے ہیں. اب ظاہر ہے کہ ان کو تو چاہی نہ چاہی ان کا دیا ہوا ماننا ہی پڑے گا, ورنہ قرض مانگیں گے کہ ہم نے تمہارے ملک کو جو قرض دے رکھا ہے وہ دے دو. تھوپا جا رہا ہے. اب یہ کیا سبق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ فرما دیا, اللہ تعالیٰ نے بھی اس چیز کا اشارہ قرآن کریم میں فرمایا ہے, یرید اللہ ان یتوب علیکم, اللہ چاہتا ہے کہ تم پر توبہ اتارے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. جو لوگ شہوات اور خواہشات اور جنسیات اور سیکسی مزاج پھیلانا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ تم ایک طرف پوری طرح ڈھل پڑو, شریعت کو پیچھے رکھ دو اور صرف خواہشات ہی خواہشات میں ڈھل پڑو. یہ ہمارے رب نے قرآن کریم میں فرمایا. کتنا سچ ہے. آج کا دور میرے بچوں وہی آ گیا ہے. آپ دیکھ لیجئے ہر طرف سے اس طرح کی جنسیات اور سیکس کی چیزیں نوجوانوں کے دل و دماغ کو خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے. پتہ نہیں اتنا معصوم ذہن کیسے تحمل بھی کر سکے گا, برداشت کر سکے گا ان چیزوں کو. یہ ریلا بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور میں آپ بچوں کو کہوں گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو انگلی رکھ کر 1400 سال پہلے بتایا تھا کہ یہ فتنہ آنا ہے, وہ ہمارے لیے بتایا تھا کہ فتنہ پہلے سے بتا دیا جائے تو ہم لوگ اس سے الرٹ رہیں, بچیں. اگر اتنی بڑی تعلیمات کے موجود رہتے ہوئے بھی ہم اس میں پھنس جائیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی سے ہم نے فائدہ کیا اٹھایا؟ یاد رکھو, سیکسیول جو بھی لیسنس ہیں یا اس تعلق سے جو بھی ہمارے درمیان پھیلایا جا رہا ہے, یہ سب فتنہ ہے, ایمان سوز فتنہ ہے, اخلاق سوز فتنہ ہے, حیا سوز فتنہ ہے. ساری چیزوں کو ختم کر کے رکھ دے گا, شرم کو بے شرمی میں بدل ڈالے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کیا دیکھ رہی تھی؟ ایک بہت تفصیلی روایت ہے, ابن الحاج نے اپنی مدخل میں ذکر کی ہے, پیشین گوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ چونک جائیں گے اگر میں آپ کو وہ روایت سناؤں گا. اس میں ایک جگہ یہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مرد دوسرے مرد کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑے گا, اور جیسے ایک انسان کی وائف ہوتی ہے تو بیوی پر کسی نے نظر ڈالی تو اس کو غیرت آتی ہے. ارے کسی کی بیوی پر آپ نظر ڈالیں تو اس کو غیرت آتی ہے کہ میری بیوی پر کیوں غلط نظر ڈالی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرد دوسرے مرد پر ایسی غیرت کرے گا کہ میرا مال ہے, اس کو کیوں تم دیکھ رہے. پیشین گوئی 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آج بھی دیکھی جا سکتی. کیا وہ زمانہ نہیں آ گیا؟ یہ آخر کون سی چیز ہے؟ آپ کو تعجب ہوگا, ہمارے ایک عزیز ہیں انگلینڈ میں رہتے ہیں, وہ
حکومت کے ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی کسی جگہ کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ ان کی طرف سے باقاعدہ ایک فنکشن ہوتا ہے، اور اس فنکشن کے اندر گے کو بہت زیادہ، مرد اور مرد کے تعلقات کو بہت زیادہ ترغیب دے کر پھیلایا جاتا ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے مردوں کو، باقاعدہ بڑے بڑے لوگوں کی مجلسیں ہوتی ہیں، کھانا پینا ہوتا ہے، تو اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ تم عورتوں کے ناز نخرے کیوں برداشت کرتے ہو، کیوں کسی لڑکی کو شادی کر کے لاتے ہو اور اس کے ٹیڑھے پن کو برداشت کرتے ہو۔ ارے اپنی خواہش پوری کرنی ہے تو کسی مرد کے ساتھ گے والا تعلق کر کے قائم رہو۔ وہ بتا رہے تھے اتنی ترغیب دی جاتی ہے کہ اگر ایمان پختہ نہ ہو انسان کا تو بہہ جائے۔ بڑی محنتیں ہو رہی ہیں اس سلسلے میں اپنے نوجوان بچوں کو کہوں گا، بات تھوڑی سی بے تکی ہے، لیکن وہ لوگ اگر غلط لیسنس دیتے چلے جائیں اور ہم لوگ جو ہے بات بے تکی ہے اس لیے خاموش رہیں، تو ان کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کون کرے گا؟ بہاؤ جتنی تیز سے آ رہا ہے، اتنی ہی تیزی کے ساتھ ہم کو اسلامیات ان بچوں کے سامنے پیش کرنے پڑیں گے، اور الحمدللہ ذخیرہ موجود ہے۔ کتنی باریک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت سے ارشاد فرما دی۔ اس لیے میرے بچوں، اگر آپ کو تھوڑا سا اجنبی لگے کہ یہ بحث تھوڑی بہت کھل کر کی جا رہی ہے، تو میں بڑوں سے بھی معافی مانگتا ہوں اور آپ بچوں کی خدمت میں بھی پلیز پیش کرتا ہوں، لیکن مجھے تھوڑا سا کھل کر کہنا ہے۔ آج خواہشات جو ہیں وہ بھڑک کر انسان کو نہ دین کا رہنے دیتی ہے نہ دنیا کا رہنے دیتی ہے۔ ایک بات یہ سمجھ لو، ہر چیز اپنے بیلنس میں اچھی لگتی ہے، جب نیوٹرل رہتی ہے، اعتدال پر رہتی ہے، تب اچھی رہتی ہے۔ ادھر ڈلی یا ادھر ڈل گئی تو پھر انسان بیلنس کھو دیتا، اور وہ کون سی کھائی میں جا گرے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اور اللہ نے ہمارے لیے جو گائیڈ لائن طے کی ہے، اس سے ذرا بھی ہٹے تو سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہیں۔ خواہشات ایک ایسا راستہ ہے جن کو اگر صحیح رخ دے دیا گیا تو دنیا میں پاکیزگی بھی پھیل سکتی ہے۔ چنانچہ نکاح کے راستے سے جو خواہش کی تکمیل کی جاتی ہے، اللہ نے اس پر اجر و ثواب رکھا۔ کیوں؟ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے درمیان فرمایا کہ ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ اپنی جنسی تعلق پورا کرتا ہے، فزیکل ریلیشن بناتا ہے، اور دونوں کے درمیان صحبت ہوتی ہے تو اس پر بھی اللہ اجر دیتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا، حضرت آدمی اپنی خواہش پوری کرے اس پر اللہ اجر دے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہی مرد اپنا یہ منی کسی غلط جگہ اگر ڈالتا، زنا کرتا، تو گناہ ہوتا کہ نہیں؟ اگر ادھر اس پانی کو ڈالنے کی وجہ سے گناہ ہو اور اللہ اس کے کہنے سے جہاں ڈالنا ہے وہاں ڈالا، اس جگہ ثواب دے، تو تعجب کی کیا بات ہے؟ اگر کسی جگہ حرام ہے تو کسی جگہ حلال بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو فرمایا۔ اس لیے ایک بات سمجھ لو، خواہش کے سلسلے میں بھی میں اور آپ آزاد نہیں ہیں۔ یہاں دنیا کے بیٹھے ان فلسفیوں کے اصول نہیں چلیں گے۔ ہمارے رب نے یہاں بھی گائیڈ لائن دی ہے، اس سے ذرا بھی ہٹے تو انسان جو ہے وہ ہلاکت کے در پہ ہو جائے۔ بہت تعجب ہوتا ہے مجھ کو اس وقت، آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہ اخبار کے اندر کالمیں آتی ہیں۔ اب تو اخبار دیکھنے کا مزاج بھی ختم ہوا، اور موبائل کے اوپر اس طرح کے ایپس آنے لگے ہیں جس میں لوگ کہتے ہیں پوچھو ہم سے جو بھی تم کو سوال ہو، سیکسول سوال ہو تو وہ بھی پوچھ سکتے ہو، ذاتیات کے، جنسیات کے، سب سوال پوچھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے مجھے بہت تعجب ہوتا ہے، اس میں بعض مرتبہ بعض مسلمان خواتین اور مسلمان نوجوان سوال پوچھتے ہیں، بیٹھ کر جواب دینے والا پنڈت ہوتا ہے، غیر مسلم ہوتا ہے، لیکن وہ جو ہے مسلمان کو جواب دیتا۔ مجھے بہت تعجب ہوتا ہے کہ مسلمان اسے کیوں پوچھتا؟ کیا تمہاری شریعت ان تعلیمات سے خالی ہو گئی؟ کیا ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے میں شریعت نے کوئی رہنمائی نہیں کی ہے ہماری؟ اور جس کے دل میں ایمان نہیں، اس کی طرف سے تمہارے اس سیکسول پریشانی کا جو تم کو حل ملے گا وہ کوئی دینی اور شرعی ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں، اندازہ ہوگا۔
آپ دیکھیں گے، آپ کو بھی شاید اتفاق ہوا ہوگا ان کالموں کے پڑھنے اور ان کے سوال جواب دیکھنے کا. پوچھا جاتا ہے ان لوگوں کو کہ ہست میتھون کرنا کیسا ہے؟ ہاتھ سے اپنی منی گرانا، اپنی شرمگاہ کو رگڑ کر اپنی منی گرانا، یہ ہست میتھون کہلاتا ہے. ان سے پوچھو، آپ بھی شاید جانتے ہوں گے. جواب ملتا ہے ان کی جانب سے ایک پرکرتک چیز ہے. آپ کی طبیعت چاہے کرو، اس راستے سے اپنا منی گراؤ، اور اگر جی نہیں لگتا تو مت کرو. کیا اسلام کا بھی یہی جواب ہے؟ اسلام اس چیز کو الاؤ کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں، وعیدیں آئی ہیں اس پر مستقل کہ جو آدمی اپنے ہاتھ سے منی گرائے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں سے حمل پیدا کریں گے اور وہاں سے پھر بچہ پیدا کریں گے. محشر کے میدان میں ایک تو یہی انسلٹ کہاں کم تھا کہ سب کے درمیان میں اس کے ہاتھ میں حمل ڈالا جائے گا اور اس میں سے بچہ پیدا ہوگا، اور دوسرے نمبر پر اس ہاتھ کے پھلانے کے بعد پھٹ کر وہاں سے کسی بچے جتنی بڑی چیز کا نکلنا کچھ کم تکلیف کا باعث ہوگا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اب ہمارے نوجوان بچے فقط اتنی بات کو دیکھ کر کہ بھائی ایک پرکرتک چیز ہے، انسان کی اندر کی فطری آواز ہے، ہم نے اپنے ہاتھ سے منی گرا دیا، کیا پریشانی ہو گئی. اور نوجوانوں میں اس کا اتنا کریز ہے، مجھے معاف کریں، ہمارے ایک دوست وہاں سورت کے اندر جو ہیں وہ پڑھاتے ہیں، انہوں نے مجھ کو بتایا ایک مرتبہ میں نے اپنے پاس پڑھنے والے بچوں سے پوچھا کہ تم میں سے کون کون یہ کام کرتا ہے، تو کلاس کے اکثر بچوں نے انگلی اٹھائی. ہماری ایک ہی نس چلتی ہے، صرف دنیاوی امور اور اینگل سے ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں، وہاں سے جو ملتا ہے اس پر عمل کرنے لگتے ہیں. اور شریعت کیا سمجھتی ہے اس سلسلے میں ہم کو نہ تو ضرورت محسوس ہوتی ہے اور نہ ہی اس سلسلے کے اندر کبھی ہم لوگ توجہ کرتے ہیں. اکثر بچے کلاس کے. پیارے بچوں، میں آپ سے کہوں گا پہلی بات تو اسلام نے اس کو ناپسند کیا. ایک مسلمان کے کسی چیز سے رک جانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرا رب، میری شریعت، میرا دین منع کرتا ہے اس کو، میرا رب ناراض ہے اس چیز سے، اتنا ہی کافی ہے. اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لوگوں کے لیے جتنے بھی احکام دیے وہ سب احکام ہمارے اوپر اس کا احسان ہے. آخرت کا فائدہ تو ہوگا ہی ہوگا، ہمارے جسم و ڈھانچے کو بھی اور ہماری اس دنیاوی زندگی کو بھی فائدہ کرے گا. اللہ نے اس کو نعمت گنوایا ہے. اب ہم لوگ ابھی مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، کس جانب رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے؟ کعبہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف. اس کا تذکرہ قرآن کریم میں جہاں آیا اللہ فرماتے ہیں وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، میں نے جو قبلہ تم کو طے کیا یہ کعبہ تاکہ میں اپنی نعمت پوری کروں. یہ قبلہ جو ہے، قبلہ کی طرف رخ کرنا، اس کو ہم کب نعمت سمجھتے ہیں؟ لیکن ایک ایک حکم شریعت کا ہم پر نعمت کی حیثیت سے آیا. اور نعمت کا کیا مطلب؟ آپ کا آخرت کا تو فائدہ ہے ہی ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے. میرے بچوں، اس بنیاد پر ابھی ہمارے نوجوانوں میں جو فزیکل کمزوریاں آ رہی ہیں اس سے سنسار ٹوٹ رہے ہیں. کرتے تو ہست میتھون کر ڈالا، ہفتے میں 2 مرتبہ 4 مرتبہ. ایک چھوٹے بچے کو 16 سال کی عمر، وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مولانا میں دن میں 2 مرتبہ کرتا ہوں. اللہ اکبر، کیا عمر ہے اس کی، ابھی تو اس نے جوانی میں قدم رکھا ہے. 2 مرتبہ یہ عمل کرتا ہوں دن میں. او میں چھوڑنا چاہتا ہوں، میرے دل و دماغ آگے پیچھے ہو رہا ہے، کیا کروں. ایسے تو کئی بچوں کے احوال. ہم لوگ اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں کہ شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. بچوں، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری شریعت ناراض ہے، اور دوسری بات خوب سن لو، جو اس وقت بڑی ٹربل آ رہی ہے. حالانکہ تمہاری عمر کے بچوں کو میرا مزاج نہیں ہے کہ میں اس طرح کی چیز کہوں، مگر یہ بچے بغیر پوچھے کر رہے ہیں تو کل کو نقصان سے بچیں. اس لیے آپ کو صاف بتا دیتا ہوں، جو شخص بار بار اپنے ہاتھ سے منی گراتا ہے وہ بیوی کے قابل نہیں رہتا. جو حضرات جانتے ہیں وہ اس کی شہادت دیں گے کہ وہ اپنی بیوی کے قابل نہیں رہتا.
اس کا تھوڑا سا فلسفہ اگر آپ کو سمجھاؤں، بات بے تکی ہے لیکن سمجھیے، انسان جہاں سے پیشاب کرتا ہے اور جس کے ذریعے سے وہ اپنی خواہش پوری کرتا ہے اس کو عربی میں ذکر کہتے ہیں۔ یہ جو ذکر ہے اس میں استادگی آتی ہے، ذکر کھڑا ہوتا ہے کسی کے ساتھ خواہش پورا کرنے کے لیے۔ کس چیز کی وجہ سے اس میں استادگی آتی ہے؟ یہاں ہڈی نہیں ہے، آپ سائنس میں پڑھتے ہوں گے، اس میں رگیں ہیں، ان رگوں میں خون کا سرکولیشن بڑھتا ہے جس کی وجہ سے استادگی ہوتی ہے، سمجھیے آپ۔ اچھا، پھر انسان کے ذکر میں مختلف قسم کی رگیں ہیں، پیشاب، خون، منی، یہ سب رگیں ہیں۔ خون کا سرکولیشن جب بڑھتا ہے تو انسان کے ذکر میں استادگی ہوتی ہے، اور جب منی گر جاتی ہے تو انسان کا ذکر پھر سے جو ہے اپنی حالت پر آ جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ انسان بیوی کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرتا ہے تو وہ جگہ اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ جس میں ذکر کی یہ رگیں افیکٹڈ نہیں ہوتی، مگر ہاتھ کی یہ جو چمڑی ہے یہ اس کے مقابلے میں بہت سخت ہے، یاد رکھو، بہت سخت ہے۔ اب اس کے ذریعے سے جو بار بار منی گرائے گا تو رگیں ڈیمیج ہوتی ہیں، اندر کی رگیں ڈیمیج ہوتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے رگوں کو جب تک صحیح سلامت رکھا ہے اس وقت تک اس میں پیشاب کو روکے رکھنے کی بھی طاقت ہے، منی کو روکے رکھنے کی بھی طاقت ہے، جس کو قوت استمساک کہا جاتا ہے۔ آپ شاید سائنس میں کچھ دوسرا نام دیتے ہوں گے، لیکن اس کی وجہ سے انسان پیشاب اپنے روک سکتا ہے، مگر جب یہ رگ ڈیمیج ہو جاتی ہے تو دیکھا ہوگا بعض لوگ بیماری میں مبتلا ہیں، چلتے پھرتے پیشاب کے قطرے گر جاتے ہیں، تسلسل بول کی بیماری ہو جاتی ہے، بہت سے لوگوں کو ہو جاتی ہے۔ چنانچہ پیشاب کرنے کے بعد بھی باہر نکلا اور تھوڑا سا پھر شبہ ہو گیا کہ ارے مجھ کو تو پیشاب کا قطرہ، تو واپس جاتا ہے پیشاب کا قطرہ نکلتا ہے، بعضوں کو تو مسلسل کتنی دیر تک نکلتے رہتا ہے۔ جہاں اور اسباب ہیں اس کے، ایک بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنی رگ ڈیمیج کی۔ یہی حال منی کا، انسان کا سپرم جو ہے، منی جو ہے، اس کی بھی جو رگ ہے اس کی اپنی قوت استمساک ہے، یہ ایسے گرنے نہیں دیتی، جب خواہش پوری ہوتی ہے اس وقت منی اندر سے گرتی ہے۔ جو لوگ ہاتھ سے ہست میں اتون کرتے ہیں ان لوگوں کی اس رگ کی قوت استمساک ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے۔ تو مجھے معاف کریں، انسان جب اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور اس کا ذکر ابھی کھڑا ہوتا ہے، خواہش پوری کرے اس سے پہلے تو منی گر جاتی ہے، کچھ قوت استمساک ہی نہیں ہے اس میں۔ مجھے بتائیے یہ آدمی کیا کرے گا کل کو؟ ایسے کیسز آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے خواتین اب اپنے شوہر کے خلاف یہ مقدمہ کر رہی ہے کہ میری جنسی خواہشات پوری کرنے پر کیپیبل نہیں ہے، میں کب تک سہوں اس کو، میری بھی اپنی نوجوانی کے تقاضے ہیں، مجھ کو علیحدگی چاہیے ہے، بڑی دوائیں کی، یہ کیا وہ کیا، لیکن جو ہے قابو میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ بالآخر سنسار ٹوٹ رہے ہیں میرے بچوں، اللہ کے واسطے اپنے اوپر رحم کرو، وہ دن مت آنے دو۔ ایسی بھی مثالیں دیکھی گئی کہ جب شوہر اس کی خواہش پوری نہیں کر سکا تو کچھ دنوں انتظار کر کے یہ بیوی کھڑے شوہر دوسروں سے منہ مارنے لگی، اور شوہر کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہا، وہ کچھ بھی کہتا ہے تو کہتا ہے بھائی میری بھی اپنی جوانی ہے، یا تو تم میری خواہش پوری کرو یا میں اپنی جوانی کے تقاضے پوری کرتی ہوں، بولیے اب کیا ہو سکتا ہے۔ اچھا، اسی سلسلے کے آگے بڑھتے ہوئے جب مرد کسی جگہ اپنا کوئی سولیوشن نہیں پاتا تو سیوسائڈ کر لیتا۔ سیوسائڈ کے بنیادی ریزنز میں سے ایک ریزن یہ بھی آج شمار کیا جاتا ہے کہ نہ وہ کہہ سکتا ہے، نہ رہ سکتا ہے، نہ سہ سکتا ہے۔ میرے بچوں، ہم اپنے لیے کیوں اپنے پاؤں کو زخمی کریں؟ ایک آدمی کلاڑے سے دوسرے کو مارتا ہے، کبھی اپنے پاؤں کو مارتا ہے؟ یہ بچے جو ہست میتھون آج کر رہے ہیں وہ سمجھ لیں، اور ان لوگوں کو دیکھ کر کم سے کم اپنے لیے راستہ طے کر لیں کہ تمہیں بھی اسی طرح پریشان ہونا ہے، یا اللہ نے جو فطرت رکھی ہے اس کے مطابق چل کر خوشیاں پانی ہیں ہم کو۔ میرے بچوں، اللہ کے واسطے رحم کرو، کسی پنڈت کی بات میں مت آؤ۔
انہیں کیا سروکار شریعت سے، بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ جو خلاف شریعت چیز ہیں ان کو پھیلانے میں ان کو انٹرسٹ ہے۔ اچھا ہے شریعت کے 2-4 احکام اور زیادہ ان سے چھوٹ جائیں، اس لیے ہرگز اس چیز میں مت پڑو۔ پہلی بات تو مجھے آپ کی خدمت میں یہ درخواست کرنی ہے، اور اگر ہم سے آج تک ہو گیا ہے اللہ سے معافی مانگو، اللہ فیصلہ کرنے والا ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے تو چیز وجود میں آتی ہے۔ اگر ہم توبہ کرنے کے ذریعے سے اس کے ساتھ راستہ صاف کر لیں گے اور یہ بھی کہیں اللہ کل تک جو ہوا میں توبہ کرتا ہوں، شرمندہ ہوں، آئندہ نہیں کروں گا ایسا وعدہ کرتا ہوں، اور اس وقت اس میں سے ہاتھ اٹھائے دیتا ہوں، انشاءاللہ اللہ غفور ہے۔ آئندہ ہرگز مت کریں اور پچھلے گناہوں پر روتے دھوتے رہیں۔ اس کے جو پرتیاگھات پڑنے والے تھے، برے اثرات پڑنے والے تھے، سزا بھگتنے کی باری آنے والی تھی، اللہ سول کر دے گا اس کو۔ معافی کا مطلب ہی یہ ہے کہ بس اس نے سارے معاملے حل کر دیے، لیکن ہرگز اس کے قریب مت جائیے میرے بچوں۔ نہایت پریشانی کی چیز ہے، چونکہ ہمارے سامنے کیسز آتے رہتے ہیں، اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت سے خاندان پریشان ہیں اس سلسلے میں۔ اب یہ چیز ایسی ہے، انسان اپنے باپ کو، ماں کو، گھر والوں کو نہیں کہہ سکتا، اور نہ کسی اور کو کہہ سکتا ہے، حالانکہ یہ اپنے ہاتھ مارا ہوا کلاڑا ہے۔ دوسری ایک چیز میں آپ بچوں کو کہوں گا، خواہشات میں انسان کو بہا کر لڑکیوں میں مشغول کرنے کی کوششیں چل رہی ہیں۔ نوجوان لڑکیوں کے ساتھ افیئر، پیار کے، لو کے تعلقات قائم کروائے جاتے ہیں، اور ابھی تو اتنا اوپن ہو چکا ہے کہ مت پوچھئے بات۔ باقاعدہ اسکولوں کے اندر بعض جگہوں پر مرد بچے الگ بیٹھے تھے، لڑکیاں الگ بیٹھی تھی۔ نہیں، اس طرح سے نہیں بیٹھ سکتے، یہ 21ویں صدی کا دور ہے، ایک بچہ ایک بچی، ایک بچہ ایک بچی، اس طرح سے بیٹھی۔ کیا کیا کہاں پہنچانا چاہتے ہیں یہ لوگ، کہاں پہنچانا چاہتے ہیں؟ اور یاد رکھو میرے بچوں، ایک بات دوسری بھی ہے دستور کی۔ اللہ کے یہاں دستور ہے، قانون ہے سب۔ بعض بچے سمجھتے ہیں کہ میں کسی لڑکی سے افیئر کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، ٹچ کرتا ہوں، محبت سے بوسہ دیتا ہوں، اور آگے بھی بہت کچھ۔ کون دیکھنے والا ہے؟ کسی کو پتہ نہیں۔ اللہ کا دستور ہے، اس کا قانون ہے۔ اللہ کسی پر فضل فرما دے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ورنہ دستور یہی ہے کہ آدمی حرام کام کے اندر اگر خواہشات کو استعمال کرے گا تو حلال میں سے اتنا کوٹا کم کیا جائے گا، اس کا دستور ہے۔ کل کو پچھتانے کے بعد بھی کچھ نہیں ملے گا، چونکہ وہ ریورس میں جا چکا ہے، پاس ہو چکا ہے۔ وہ بیوی کے ساتھ انسان کو جو حلال لذت ملتی ہے اس میں سے کوٹا اتنا کم کر دیا جاتا ہے۔ جس نے حرام میں کھا لیا، ختم، اتنا کوٹا وہاں سے اس کا کم ہو گیا۔ اور اگر سب کچھ یہاں کر کے آیا ہے تو انسان بیوی کے قابل نہیں۔ بس وہی سچویشن، کھڑی آنکھوں، کھڑے شوہر، یہ دوسروں کے ساتھ رنگ ریلیاں مناتے دیکھتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے، نہ روک سکتا ہے کسی۔ کیوں یہ کیوں کیا تھا؟ رب کو ناراض کیا، اس نے پھر جو ہے اگلے دنوں کے فیصلے خود کر لیے کہ ٹھیک ہے، حرام جگہ کے اوپر اپنا کر لو، وہاں سے کوٹا کٹے گا۔ میرے بچوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی بڑا فتنہ نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے فتنے بیان فرمایا آپ نے۔ آپ اگر جمع کرنے بیٹھو کئی صفحے ہو جائیں، صرف عنوان سے بھر جائیں، اتنے سارے۔ لیکن آپ نے فرمایا ان سارے فتنوں کے اندر سب سے پہلے نمبر پر جس فتنے کو رکھا جا سکتا ہے وہ ہے عورتوں کا فتنہ۔ اور دشمنان اسلام، اینٹی اسلام جو ذہنیت رکھنے والے، مینٹالٹی رکھنے والے، وہ اسی کو آگے کر کے امت کے لوگوں کا ذہن اور ان کا دین اور ایمان خراب کرنے جا رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ چیز میرے لیے نقصان دہ ہے، میں اس میں کیوں پھنسوں؟ آسان طریقہ یہی ہے کہ زنا میں تو جانا ہی نہیں ہے، زنا سے قریب بھی نہیں بھٹکنا۔ قرآن کریم میں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کہیں قرآن یہ نہیں کہتا زنا مت کرو، کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا سے قریب بھی مت جاؤ۔
ایسا نہیں کہتا کہ زنا مت کرو، اس لیے کہ زنا سے قریب گئے نا زنا ہی ہو گیا سمجھو۔ انسان کی خواہشات میں نے جیسا کہ بتایا ساری چیزوں کے نشے ہیں، خواہشات بھی نشے سے کم نہیں ہیں۔ انسان اپنا وجود، اپنا خاندان، اپنی عزت سب کچھ بھول جاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم تھی، اس قوم کے اندر یہ گے پنا بہت تھا۔ لڑکے لڑکے اپنی خواہشات پوری کرتے تھے، مرد مرد پوری کرتے تھے۔ تو جب عذاب دینے کے لیے خوبصورت فرشتے آئے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے بڑے خوبصورت، وہ جب عذاب دینے کے لیے آئے حضرت لوط سے ملنے گئے علیہ الصلوۃ والسلام، تو اس وقت قوم کی رال ان پر بھی ٹپکی کہ یہ بڑے خوبصورت لڑکے ہیں، ان سے ہم اپنی خواہش پوری کریں گے۔ اس وقت کا نقشہ قرآن کھینچتا ہے، اور اس وقت جو لفظ اس نے استعمال کیا ہے اس میں ہمارے لیے خواہش کا مقام طے کرنا بہت آسان ہے۔ انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ جو حضرات عربی جانتے ہیں انہیں پتہ ہے سکر کہتے ہیں بے ہوشی کو، سکر کہتے ہیں نشے کو۔ ارے کوئی پی کر نشہ آور ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ لوگ خواہشات کے نشے کے اندر اندھے ہوئے جا رہے تھے۔ لفی سکرتہم یعمہون۔ قرآن ایسے ویسے ہی کوئی لفظ استعمال نہیں کرتا۔ ہمارا آج کا کوئی بڑا فلسفی ایسے ہی لفظ نہیں لاتا اور ویاکھیا میں جو ہے خامخواہ کے الفاظ نہیں رکھتا۔ تو قرآن کریم کا ایک ایک لفظ تو اتنا تول کر رکھا ہوا ہے کہ اس کی جگہ کوئی دوسرا لفظ جچ ہی نہیں سکتا۔ کیوں قرآن نے نشہ کہا اس کو؟ اسی لیے کہ ایک مرتبہ تمہارے دماغ پر چڑھ گیا نا تو جب تک آپ اس کو کر نہیں لوگے اترے گا نہیں۔ اب آج کی دنیا کا ویژن کیا ہے معلوم؟ شریعت کا ویژن اور دنیا کا ویژن کہاں ٹکراتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں۔ دنیا کہتی ہے کہ نہیں، صرف ٹچ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کو ملنے کے موقع کے اوپر کیس کرنا تو تہذیب ہے، سنسکرتی ہے، کوئی پرابلم نہیں۔ یہ جنواڑی لوگ اس کو منع کرتے ہیں۔ آج کی دنیا کا ویژن میں آپ کو بتاؤں، اور اس سے زیادہ کسی لڑکی سے بغلگیر ہوا جائے، بھیٹا جائے، اس میں بھی کیا پرابلم ہے؟ کوئی تھوڑی غلط کر رہے ہیں۔ اتنا زیادہ قریب پہنچ جانے کے بعد اب دنیا کہتی ہے کہ خبردار جو ہے کسی کی مرضی کے بغیر تم نے اس کے ساتھ سیکس اپنایا تو اتنا قریب جانے کے بعد اب روکنا چاہتی ہے دنیا۔ ارے نشے میں دھت آدمی ریپ نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ پھر ریپ ہوتا ہے تو اسے جرم قرار دیتی ہے دنیا۔ شریعت کہتی ہے کہ عورت وہاں کھڑی ہے، ارے بات چیت بھی مت کرو، یہیں سے روکو۔ یہ ہے لا تقربوا الزنا، بلا ضرورت عورت سے بات بھی مت کرو، اس لیے کہ بات کی، ٹچ کیا، بغلگیر ہوئے، اور اس کے بعد تو بہت مشکل۔ یہ نشہ تم کو پہنچا دے گا۔ آخر کتنا احسان ہے شریعت کا کہ اس نے اتنی دور سے ہم کو منع کر دیا۔ ارے یہ ٹرکوں کے پیچھے لکھا رہتا ہے تمہارو واہن 10 فٹ دور رکھو، تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ 10 فٹ میں تمہاری جگہ ہے کہ ہم دور رکھیں؟ تمہاری گاڑی سے ٹکرا تھوڑی رہی ہے ہماری گاڑی، کیوں 10 فٹ؟ یہ خالی جگہ ہے۔ بابا جب جو ہے بریک کی بات آئے گی نا تو اس وقت تم سیدھے ٹکرا جاؤ گے، تو پہلے سے 10 فٹ اگر ہوں گے تو بریک کے موقع سے سہولت رہے گی، کچھ فاصلے تک تم کھینچے بھی چلے جاؤ گے، ٹکراؤ گے۔ وہاں پوری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ اور اگر وہ جلد کسی لکوڈ کا ٹینکر ہے تو 20 فٹ لکھا جاتا، دیکھ لیجئے خطرہ ہے، 20 فٹ دور سے رہیے۔ یہ ہے شریعت کا فلسفہ، لا تقربوا الزنا۔ مت قریب جاؤ اس کے، قریب گئے تو پھر جہاں تک پھسلتے چلے جاؤ گے تمہاری بلا سے۔ ہم نے تو نہ کہا تھا قدم رکھو ہی مت۔ بچوں میں سمجھتا ہوں شاید آپ اس حقیقت کو سمجھ رہے ہوں گے، کسی لڑکی سے بے ضرورت بات بھی مت کرو۔ ارے بات کرنا دور، دیکھو بھی مت۔ منع ہے کہ نہیں شریعت میں نامحرم کو غلط نظر سے دیکھنا؟ دیکھو ہی مت۔ آدمی دیکھتا ہے، بات کرتا، علیحدہ تو الون، ایکانت میں کسی خاتون سے ملو مت۔ کوئی چاہے جتنی بھی ہمدردی تم کو دلائے، مت جاؤ، تمہارا اپنا ایمان جلا کر آ جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہے،
لا تلیج المغیبات، جن کے شوہر غائب ہیں، شوہر غائب ہیں یعنی شادی ہو چکی ہے اور شوہر نہیں ہے، وہ عورت بھی، اور جن کے سرے سے شوہر ہی نہیں ہے، ایسی خواتین کے پاس ایکانت میں کبھی مت جاؤ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ شیطان تمہارے بدن میں ایسے دوڑتا ہے جس طرح کے بدن کے اندر خون دوڑتا ہے، اتنا قریب ہے۔ اب اگر ایکانت میں ملو گے تو کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ صحابہ نے پوچھا بھی یا رسول اللہ آپ کے اندر بھی اس طرح سے شیطان دوڑتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جی، مگر میرا شیطان میرا تابعدار ہو گیا ہے، اس کا بس مجھ پر نہیں چلتا، باقی دنیا کے سارے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کا ڈر رکھیں۔ آپ نے سب کو منع فرمایا، یہ ارشاد ہمارے آج کے زمانے کے زید عمر بکر کے لیے بھی ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی، سب کے لیے ہے، جبکہ وہ تو بہت پارسا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام صدیقیت اور رئیس الصدیقین کے مقام پر پہنچے ہوئے لوگ تھے، لیکن ایک اصول ہوتا ہے، سب کے لیے اصول۔ وہ لوگ تو اتنا ڈرتے تھے اور ہم لوگ اتنے پارسا اور نیک ہو گئے کہ نہیں، لڑکی سے الگ بھی ملیں گے تو ہمارا ایمان اتنا قوی ہے کہ کچھ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں اتنا اوور کانفیڈنس میں مت رہو، یہ آنن فانن بلاسٹ ہو جاتا ہے۔ کل تک کا بڑا پارسا اور نیک آدمی ایک گھڑی کے اندر زمانے کا سب سے برا آدمی ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رحمتوں کے سائے اڑ جاتے ہیں اس سے، زنا کرنے کی وجہ سے، بے وجہ ٹچ کرنے کی وجہ سے، اور انسان اتنا نیچے گر جاتا ہے کہ میں آپ کو اس کا ڈیپ پنا بتا نہیں سکتا۔ اس لیے آپ سے یہ بات بھی کہوں گا، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، ہماری شریعت نہ کہتی ہے قریب بھی مت جاؤ۔ کوئی لڑکی اگر تمہارے ساتھ ہنسے، اسمائل دے، مت ہنسنا اس کے ساتھ، اللہ خوش ہو جائے گا۔ ہنسی روک کر اللہ کو خوش کرنا ہے، ورنہ یہ ریلا ایسا ہے۔ میرے بچوں آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہو اس چیز کو، آپ کہاں جا کے رکیں گے نہیں کہا جا سکتا۔ اور اللہ کو ناراض کر کے کون خوش ہو سکا، کون کامیاب ہوا ہے؟ اگر ہمارے ساتھ اللہ کا فیصلہ یہ ہو جائے کہ تو نے جو ہے میری منع کی ہوئی چیز کا ارتکاب کیا، تجھے کھانا نہیں دینا ہے، دانا پانی کہاں سے لاؤ گے؟ کوئی ہے رب جو دوسرا تم کو کھانا پینا دے؟ تمہارا آکسیجن روک لے؟ ہے دنیا کا کوئی معبود جو تم کو آکسیجن لا کر دے؟ ٹپ ٹپ آدمی مر سکتا ہے۔ تو جس خدا سے ہم کو آکسیجن پانا ہے، جس خدا سے دانا پانی لینا ہے، اس کی بغاوت کرتے ہوئے ہم کو جو ہے ذرا بھی شرم بھی نہیں آتی، ڈر بھی نہیں لگتا۔ میرے بھائیو رکھو اللہ کا، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تمہارے بھی کریٹیکل سچویشن آنی ہے، انسان کی زندگی میں ہوتی ہے کریٹیکل سچویشن، تو اس موقع پر تم پکارو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ آج جب تمہاری خواہشات کے دن تھے، تم نے اللہ کے خاطر دبایا، اللہ اس کو رائے گا اور بیکار نہیں کرے گا، تمہاری نصرت و اعانت کرے گا۔ اس لیے میرے بچوں میں پھر سے کہوں گا، خواہشات کا ایک امڑتا سیلاب آ رہا ہے اور کئی نوجوانوں کو یہ ڈریگن اپنا لقمہ بنا چکا ہے، نوجوانی داغدار ہو چکی ہے ان کی، اور اللہ نے آخرت میں تو سزائیں رکھی بھی ہیں، لیکن دنیا کے اندر بھی یہ لوگ سزائیں پا رہے ہیں۔ ابھی آپ کی عمر نہیں ہے، آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سیکس کو لے کر کتنے گھرانے پریشان ہیں، کتنے گھرانے پریشان ہیں، اور ایسی پریشانیاں کہ یوں عام طور پر تو کہیں بھی نہیں جاتی۔ یہ تو ایسے موقع آتے ہیں میاں بیوی کے درمیان میں لڑائی کے، تب اپنی شکایتوں کے لہجے میں پھر نکلتے ہیں، تب اندازہ ہوتا ہے کہ کام یہاں تک پہنچ چکا۔ اس لیے میرے بچوں میں عاجزی سے درخواست کروں گا کہ آپ کو اپنی دنیا اور آخرت بنائے رکھنی ہے تو خواہشات کے کیچڑ میں مت پھسلنا، قدم ہی مت رکھنا اس کیچڑ کے اندر، ورنہ لت پت ہو کر آدمی نکلتا ہے۔ اور ایک تو ہمارے دنیا کے گوبر سے لت پت ہونا ہے، اور ایک گناہ سے لت پت ہونا ہے۔ گناہ جو ہے نا گوبر سے زیادہ ناپاک ہے۔ گوبر کو تو آپ پانی ڈال دو گے نا،
تو دھل جائے گا، پاک ہو جاؤ گے. لیکن گناہ پر 7 سمندر بہا دو، یہ پانی سے نہیں جاتا. کیوں ہم لوگ رسک لے رہے ہیں اپنے دل کو گوبر والا بنانے میں، ملوث بنانے میں، لت پت کرنے کے اندر؟ اس لیے میں آپ بچوں سے درخواست کروں گا، اگر آج تک ہم سے ایسی کوئی خواہشات کی چک ہو گئی ہے، اللہ نے اعلان فرمایا ہے مجھ سے معافی مانگو، میں معاف کر دوں گا. اور انشاءاللہ اگر سچے دل سے معافی مانگی اور آئندہ ان خواہشات کے پیچھے پڑنے والے لوگوں کے فارمولہ پر ہم کو نہیں چلنا ہے، ایسا عہد اور عزم کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کے پرتیاگھات سے بھی انشاءاللہ آپ کو محفوظ رکھیں گے کل کو، اور تمہارے رکنے کی وجہ سے اتنی خوشیاں دیں گے کہ لوگوں کے لیے قابل رشک بنو گے کہ انسان دنیا میں اتنا بھی لطف پا سکتا ہے حلال طریقے سے. کچھ حلال کے لیے رہنے دو، حرام میں سب کچھ ختم مت کر دو. اپنی نوجوانی کی حفاظت کرو. تمہارا دامن بے داغ ہے. آج جمعہ ہے، ماشاءاللہ ہم سب نے نئے کپڑے پہنے ہیں کہ نہیں؟ بے داغ کپڑے پہنے ہیں کہ نہیں؟ اب ایک بچہ ہے جو اتنا اچھا کپڑا پہن کر جائے اور جہاں گوبر رکھا ہوا تھا اس جگہ جو ہے زور سے لکڑی مارے، آپ کیا کہیں گے اس کو؟ اور ایک دوسرا آیا، وہ تو بیٹھ ہی گیا اوپر، آپ کیا کہیں گے اس کو؟ نادانی ہے اس بچے کی. ارے داغدار، صاف کپڑوں کو داغدار نہیں ہونے دیا جاتا. اس بچے کی مینٹلی کچھ ایفیکٹ ہے، اس وجہ سے وہ ایسا کر رہا ہے. بس یہی چیز اس آدمی میں ہم کو نظر آتی ہے جو اپنے ایمان کا صاف شفاف دامن محض دنیاوی معمولی لذت کی وجہ سے داغدار کرتا ہے. کیا مل جاتا ہے اس لذت کے اندر؟ رب کی ناراضگی جہاں ہو اس جگہ کون سی لذت ملتی ہے؟ وفادار بندے کو تو کبھی مٹنے اس میں لذت آنی ہی نہیں چاہیے. میرے بچوں، میں جو کہنا چاہتا ہوں شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے. میں اس سے زیادہ کھل کر آپ کے سامنے اور نہیں بول سکتا. اور ایک بات آخر میں کہتا ہوں، جب بھی کبھی اس طرح کی خواہشات کا کوئی پرپوزل آپ کے سامنے آئے اور تمہارا جی یہ کہے کہ نہیں اس میں کیا ہے، چلتا ہے، تو ہرگز قدم مت رکھنا. اتنا کرنا کہ کسی صاحب علم سے، عالم آدمی سے، مولانا سے پوچھ لینا کہ کیا میں کر سکتا ہوں اتنا. انشاءاللہ بچ جاؤ گے. فوراً کبھی اپنے ذات سے ڈیسیزن مت لینا، پوچھ لیجئے. میری شریعت کہے گی تو کروں گا اور نہ کہے گی تو رک جاؤں گا. اور مجھ کو اس پر بھی کہنا تھا کہ پورنوگرافی کو ہرگز مت دیکھو. یہ جو ننگا پن ہے، بعض ایسی بلیو فلمیں ہیں، بعض کلیپیں ہیں، مت دیکھو، ہرگز مت دیکھو. میرے بھائیوں، آپ جسے دیکھ رہے ہیں وہ کسی کی بیٹی ہے کہ نہیں؟ کسی کی ماں ہے کہ نہیں؟ کسی کی بیوی ہے، کسی کی بہن ہے. میں اپنی ماں، اپنی بیٹی اور اپنے اہل خانہ کے لیے اس کو پسند نہیں کرتا. کیوں کسی کی بیٹی کو ننگا دیکھوں؟ کیوں دیکھوں کسی کی بیٹی کو ننگا؟ اللہ کتنا ناراض ہو جائے گا. پہلے زمانے میں باندیاں ہوا کرتی تھی. باندیاں یعنی داسی جس کو کہا جاتا ہے. ارے داسی کام کرتے تھے کہ نہیں گھروں میں، غلام باندیا. تو آقا کی غیرت ہوتی تھی میری باندی کی طرف کوئی نظر نہ اٹھائے. اللہ تعالیٰ کو اپنی بندیوں کے حوالے سے ایسی ہی غیرت ہے جیسے آقا کو اپنی باندی کے اوپر غیرت ہوتی ہے. یہ بھی بندیاں ہیں، باندیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اس لیے اللہ کی غیرت سے چھیڑ چھاڑ مت کرو. وہ بہت قوت والا، بہت قہار، بہت جبار، بڑی سزا دے سکنے والا ہے. ہرگز اس سے کھلواڑ مت کرو. شیر سے کوئی آدمی کھلواڑ کرنے جاتا ہے، ارے وہ ایک مرتبہ پھاڑ کے ختم کر ڈالے گا. تو کیا قوت ہے شیر کی، اس کے مقابلے میں اللہ مالک الملک ہے. اس لیے میرے بچوں، بیجا بہادری مت دکھاؤ، اپنے آپے میں رہو. اللہ کے لیے جو قربانی دے گا اللہ اس کو خوش رکھے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما.
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم لوگ بڑے گنہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں، اللہ تو نے ہمیں جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا اس سے الٹا ہی کرتے رہے۔ اللہ عمر کا ایک لمبا حصہ گزر گیا، اے اللہ کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس سے تجھ کو راضی کر سکیں۔ اللہ تو نے ہم کو نوجوانی دی، اے اللہ اس لیے دی تھی تاکہ ہم لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل بنے کہ دیندار نوجوان ایسا ہوتا ہے۔ اے اللہ ہم نے تو اپنی خواہشات کے پیچھے لٹو ہو کر اے اللہ اپنے آپ کو ضائع کر دیا۔ اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ آئندہ اے اللہ ہم اس قسم کی خواہشات کے پیچھے نہیں پڑیں گے، اس کا تجھ سے پکا وعدہ کرتے ہیں۔ ہم سے آج تک جو کچھ چکے ہو گئی اس سلسلے میں ہم شرمندہ ہیں، اے اللہ اس وقت اس گناہ سے ہاتھ اٹھائے دیتے ہیں۔ اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، توبہ نصوح نصیب فرما، توبہ پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم کو ان نوجوانوں کی طرح بننے کی توفیق دے جو صحابہ نوجوان تھے اور جنہوں نے اپنی عزت کو پوری طرح محفوظ رکھا اور سب کچھ پرپوزلز کے باوجود بھی ایک گھڑی کے لیے وہ پھسلے نہیں، بہے نہیں۔ کہ اللہ ہم کو بھی تو انہی صحابہ کے طفیل اتنی قوت، ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے بچے نوجوان بیٹھے ان میں سے کسی کو ضائع نہ فرما۔ اے اللہ سب کی صلاحیتوں کو اسلام کے لیے قبول فرما لے، ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ جو کچھ کوششیں چل رہی ہے اس کے مقابلے میں تیرے دین کی محنتوں کو اسی درجہ تیز تر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو ایسے تیرے بندوں میں سے بنا جو خود تو نہ پھسلیں، پھسلتوں کو بچائیں۔ یا الہ العالمین ان میں سے ایک ایک نوجوان کو تیرے دین کا ایسا داعی بنا کہ اس طرح کی غلط محبتوں اور معاشقوں میں پھسلنے والوں کو وہ کھائی سے نکال کر صحیح ڈگر پر لانے والے بنے۔ یا الہ العالمین تو ہم کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے۔ اے اللہ دنیا کے غلط عشق کے بجائے تیری محبت سے ہمارے دل کو سرشار فرما دے۔ اے اللہ تیری ذات عالی سے ہم کو عشق و محبت عطا فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی وابستگی عطا فرما۔ اے اللہ ایک سچا پکا مومن جیسا ہوتا ہے اس طرح سے ہم کو تو بنا دے۔ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہم امتیوں کے ہونے کو چاہا ہے اس طرح سے ہم کو بنا دے، ہماری دنیا آخرت کو سدھار دے۔ اللہ اپنی موت اور ما بعد الموت کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہ جو باتیں کہی گئی ان میں جو حق ہے ان پر عمل کی توفیق دے، اگر کوئی غلط بات نکل گئی ہو یا تیری مسجد کے شایان شان نہ ہو اس طرح کی کوئی چیز نکل گئی ہو معاف فرما دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔